بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وأن المساجد للہ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، اس امت کی، ہماری اور آپ کی دینی زندگی، روحانی زندگی، ہماری تربیت، ہماری حفاظت، اس کا دار و مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں پر رکھا ہے۔ جس معاشرے کی مساجد جتنی آباد ہوں گی، وہ معاشرہ اتنا روحانی اور دینی اعتبار سے مضبوط ہوگا، اور جس معاشرے کی مساجد، جس محلے کی مساجد جتنی ویران ہوں گی، وہ محلہ، وہ معاشرہ اسی اعتبار سے ویران ہوگا۔ ہم خود اس کو اپنی آنکھوں سے محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ جس گھرانے کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے، وہاں کے لوگ مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، بڑے بھی چھوٹے بھی۔ ان گھر کا ماحول الگ ہوتا ہے، اور جن گھر کے لوگوں کا تعلق مسجد سے نہیں ہوتا یا بہت کمزور ہوتا ہے، تو ان گھر والوں کا دینی تعلق، دینی حالت بھی بڑی قسم پرسی کی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اہمیت کی وجہ سے مسجدوں کے فضائل بیان فرمائے، مسجدوں سے جو ربط رکھتے ہیں، جو تعلق رکھتے ہیں، ان کی فضیلت بیان فرمائی، اس لیے کہ امت کی حفاظت، امت کی تعلیم اور تربیت، امت کی روحانی زندگی کا دار و مدار اس سے جڑا ہوا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جب بھی سفر سے کہیں واپس تشریف لاتے، کہیں سفر میں تشریف لے گئے، جب بھی مدینہ منورہ واپس تشریف لاتے تو اپنے گھر میں جانے سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ پہلے مسجد میں آتے، صحابہ منتظر ہوا کرتے تھے، صحابہ سے ملتے، اس کے بعد پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ یعنی آپ نے اپنے عمل سے ترغیب دی کہ پہلا حق مسجد کا ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جس مسلمان کا تعلق مسجد سے جڑا ہو، جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو، مسجد کی خدمت کرتا دیکھو، فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دو، یعنی گواہی دے دو کہ یہ مومن ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد کو وہ لوگ آباد رکھتے ہیں جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا، آخرت کا ایمان ہوتا ہے۔ ایمان ہوگا تو مسجد آباد ہوگی، اور جس درجے کا ایمان ہوگا، ایمان مضبوط ہے تو انسان دن میں 5 مرتبہ آ کر مسجد کو آباد کرے گا۔ کمزور ہے تو صبح کی چھوڑ دے گا، دوپہر کی، شام کی کرے گا، اور کمزور ہے تو ہفتے میں 1 ہی مرتبہ جمعہ کو آ کے آباد کرے گا۔ تو جتنا ایمان قوی ہوگا اتنا ہی مسجد سے اس کا تعلق ہوگا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جب کوئی مسجد میں آتا ہے تو اللہ کی زیارت کرنے والا ہوتا ہے، وہ مسجد میں آنے والا اللہ کی زیارت کرنے والا ہوتا ہے، اور جب کوئی کہیں زیارت کرنے جاتا ہے، فرمایا زائر کا حق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اور فرمایا کہ جو مسجدوں میں آتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کا اہتمام اور انتظام فرماتے ہیں۔ قیامت کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آج کل آپ دیکھیے گرمی میں ذرا دیر باہر نکلنا مشکل ہے، کس قدر شدید گرمی ہے، حالانکہ سورج یہاں سے سینکڑوں لاکھوں کلومیٹر دور ہے، اس گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہم۔ قیامت کے میدان میں تو سورج سوا نیزے پر ہوگا، بالکل سر کے قریب، گرمی کا شدت کا وہ عالم ہوگا کہ انسان پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اتنا پسینہ نکل رہا ہوگا، اور پھر اپنے انجام کی فکر الگ ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا، پریشانیاں۔ ایسے موقع پر فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جیسے بہت تیز دھوپ ہو اور کہیں اے سی کا کوئی کمرہ اچھا شاندار بنا ہو، وہاں آدمی چلا جائے تو راحت ہوتی ہے، تو ایسے ہی وہاں اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ہوگا، 7 قسم کے لوگ اس میں ہوں گے۔ اس میں ایک قسم کے بارے میں فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ آدمی، وہ انسان بھی قیامت کے میدان میں عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ مسجد میں اٹکا رہے گا مطلب یعنی اب نماز پڑھ لیا آپ نے فجر کی، ظہر کی، اب ظاہر سی بات ہے دنیا کے کاروبار بھی ہیں، اللہ نے ضرورتیں بھی رکھی ہیں، وہ سب پوری کرنا ہے، لیکن دل اٹکا ہوا ہے کہ ابھی عصر جا کر پڑھنی ہے، دل میں یہ فکر ہے کہ ابھی عصر کی نماز پڑھنی ہے، اور جیسا ہی وقت ہوا تو اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر مسجد میں آئے، پھر کوئی کام کے لیے باہر گئے، اب دل اٹکا ہوا ہے کہ ابھی مغرب پڑھنی ہے۔ یعنی مومن کا دل مسجد میں اٹکا رہے، فرمایا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے قیامت کے میدان میں وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو وہ سایہ عطا فرمائے اور مسجد سے ہمارا دل اٹکا دے، لگا دے مسجد سے۔ اور میرے بھائیوں، مسجد تو وہی آتا ہے جس کو اللہ پاک بلاتے ہیں، جتنا تعلق ہوگا ویسے ہی اسی اعتبار سے بلاتے ہیں، کسی کو دن میں 5 بار بلاتے ہیں، کسی کو ہفتے میں 1 بار بلاتے ہیں، اور بعض ایسے بھی محروم ہوتے ہیں کہ سالوں ہو جاتے ہیں مسجد میں نہیں آ پاتے۔ واقعہ لکھا ہے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک آقا ایک غلام تھا، غلام نمازی تھا، آقا بے نمازی تھا، ساتھ میں بازار گئے، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو غلام نے کہا کہ ہم تو نماز پڑھیں گے، آقا جو کہ بے نمازی تھا اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ کہ پڑھاؤ، وہ باہر بیٹھ کے انتظار کرنے لگا۔ اب غلام اندر گیا، نماز اس نے شروع کی، نماز میں دل لگنے لگا، مزہ آنے لگا، سارے نمازی نکل گئے، باہر ہی نہیں نکل رہا، تو آقا نے باہر سے غلام کا نام لے کر آواز لگائی کہ نکلتا کیوں نہیں، کیا کر رہا ہے؟ تو غلام نے اندر سے کہا کہ وہ آنے نہیں دے رہے، کہا کہ وہ آنے نہیں دے رہے۔ تو آقا نے پوچھا کون نہیں آنے دے رہا؟ کہا وہی جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہے، وہ ہمیں باہر نہیں آنے دے رہے۔ تو یہاں تو وہی آتا ہے جس کو بلاتے ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں بلایا ہے، تب ہم آ کر بیٹھے ہیں ان کے گھر میں۔ اگر وہ ہمیں توفیق نہ دیتے تو ہم ان کے گھر میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ دنیا میں ہم جس کو نہیں چاہتے، ہمارے پاس کتنی طاقت ہے؟ تھوڑی سی طاقت ہے۔ ہمارا جس سے تعلقات ہمارے خراب ہو جائیں، دوستی ختم ہو جائے تو ہم اس کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیتے، حالانکہ ہم کمزور ہیں، وہ تو طاقتور ہے، وہ کیسے گھسنے دے گا؟ یہاں بلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کچھ نہ کچھ تعلق ان کا باقی ہے، تبھی بلایا ہے۔ اگر کچھ تعلق نہ ہوتا تو نہ بلاتے۔ بس اب اس تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دل اٹک جائے یہاں سے۔ یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا، برکت کا مرکز ہیں۔ یہاں سے جو جتنا جڑے گا اس کی زندگی میں اتنی خیر اور برکتیں آتی رہیں گی۔ ایک موقع پر کسی نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہ کون سی ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری، کہا مجھے نہیں معلوم، پوچھ کر بتائیں گے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ بتاؤ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی وہی جواب دیا، لا ادری کا ہمیں تو نہیں معلوم، ہم پوچھ کر بتائیں گے۔ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور عجیب روایت ہے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پہلا موقع تھا جب اللہ اور ہمارے درمیان میں صرف 70,000 حجاب باقی رہ گئے تھے، ورنہ اس سے پہلے جب بھی جاتے تھے تو بہت زیادہ پردے ہوتے تھے، اس مرتبہ پردے کم ہو گئے۔ پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کی سب سے محبوب پسندیدہ جگہ کون سی ہے، ناپسندیدہ کون سی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارا دل ناپسندیدہ جگہوں میں لگا رہتا ہے پسندیدہ جگہ میں آ کر۔ جیسے ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، لیکن دل لگا ہوتا ہے بازار میں، دل لگا ہوتا ہے دکانوں میں کہ کیسے یہاں سے جلدی سے فارغ ہو کر فوراً وہاں جائیں۔ حالانکہ اس کے الٹا ہونا چاہیے، ہم بازار میں بیٹھے ہوں تو دل یہاں لگا ہو کہ کیسے یہاں سے فارغ ہوں ہم مسجد میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس الٹے معاملے کو سیدھا کرنے کی توفیق دیتے۔ یہ جو بازار کے بارے میں فرمایا کہ ناپسندیدہ جگہ ہیں، ایک مرتبہ تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو بھی کر چکے ہیں کہ بازار کی اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر جہاں مسجد کی تعمیر کی وہیں بازار کی تعمیر بھی کی ہے، سوق مدینہ کے نام سے بازار بھی بنایا۔ بازار سے مراد ایسی، چونکہ عام طور سے بازار میں جھوٹ، فریب، دھوکہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کی نحوستیں ہوتی ہیں وہاں۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہو، آپ سچائی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، امانت داری کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، تو پھر وہ بازار ناپسندیدہ اور مبغوض جگہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے اس کا حشر قیامت میں انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تو وہ بازار مراد ہے جہاں ایمانداری اور سچائی نہ ہو، جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، تو ایسے بازار مراد ہیں۔ اور عام طور سے آپ دیکھ لیجئے بازار ایسے ہی ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ اس لیے بازاروں کے بجائے ہمارا دل مسجد میں اٹکا ہونا چاہیے، ہم وہاں رہیں، دل یہاں رہے۔ اس میں ایک بات بڑی اہم فرمائی، ہم لوگ اس کا عام طور سے خیال نہیں رکھتے۔ ایک صحابی نے آ کر پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ ان کو تو علم دیا گیا تھا، خود فرمایا کہ مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ علم اللہ کے بعد اگر کسی کو تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، لیکن آپ نے امت کی ہدایت کے لیے فرمایا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ یہ شرم محسوس نہیں کی کہ یہ اگر کہہ دیں گے نہیں معلوم تو یہ صحابی کیا سوچیں گے، تو نبی ہیں اور نبی کو اتنی سی بات نہیں معلوم۔ یہ ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے، سبق کے لیے آپ نے ایسا عمل کیا۔ عام طور سے ہم لوگ دینی معاملات میں معلوم ہو چاہے معلوم نہ ہو، بس اپنی رائے پیش کرنا ضروری ہے۔ جس نے دین کے بارے میں کوئی بات کہی جس کے بارے میں اس کو علم نہیں، فرمایا کہ اگر اس نے غلط کہا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بہت سوچ سمجھ کر، عام طور سے اب یہ مزاج بنتا جا رہا ہے کہ لوگ اہل علم کے پاس، علماء کے پاس جانے کے بجائے ایک تو موبائل ہے، اسی سے سن لیا، پوچھ لیا بہت سی چیزیں، ورنہ اپنی عقل سے بتا دیا۔ یہ بہت خطرے کی علامت ہے۔ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دیا لا ادری، اور جبرائیل علیہ السلام جو امام الملائکہ ہیں انہوں نے بھی کہا لا ادری، نہیں معلوم، اللہ سے پوچھ کر بتائیں گے۔ اور اللہ سے جا کر پوچھا، پھر بتایا۔ تو اگر ہمیں کوئی بات نہ معلوم ہو دین کی تو ضروری نہیں کہ انسان کو ہر وقت ساری باتیں معلوم ہی ہوں۔ بہت سی چیزیں ایسی جو ہمیں نہیں معلوم، کسی نے کوئی بات ایسی معلوم کر لی تو بتا دیں بھائی نہیں معلوم ہے، ہم کسی سے معلوم کر کے بتائیں گے، یا معلوم جن کو معلوم ہو ان سے جا کر پوچھ لو۔ خاص طور سے دینی معاملات میں اپنی رائے دینا بغیر علم کے بہت نقصان کا پہلو ہے۔ بہرحال
مساجد کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہیں اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ہمیں اس کا اسی طرح سے اکرام اور احترام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، آپ کسی وزیر کے گھر میں جائیں تو کیسے ادب کے ساتھ جائیں گے؟ جب ہم یہاں آئیں تو یہ تو مالک الملک، یعنی دنیا میں جتنے وزیر ہیں، جتنے بادشاہ ہیں، ان کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا گھر ہے یہ، تو خوب ادب و احترام کے ساتھ مسجد میں آنا چاہیے۔ جب آئیں دعا پڑھ کر آئیں، جب مسجد میں داخل ہوں داہنے پیر سے داخل ہوں۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ مسجد میں ایک مرتبہ دھوکے سے بائیں پیر سے داخل ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو کہا کہ 20 سال میں پہلی مرتبہ بایاں پیر آگے ہو گیا۔ ادب و احترام اتنا تھا کہ اللہ کے گھر میں بائیں پیر سے داخل ہو گئے، اس احترام کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تو ہم جب داخل ہوں خوب ادب و احترام ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو مسجدوں کا ادب و احترام کرنے والا، مسجدوں کے حقوق کی رعایت کرنے والا بنائے۔ مسجد میں زور سے باتیں نہ کریں، جب آئیں تو پہلے اگلی صف میں بیٹھیں۔ جتنے حقوق ہیں، جب بس یہ احساس ہو جائے گا کہ اللہ کا گھر ہے، عظمت والے کا گھر ہے، تو حقوق خود بخود پہچان لے گا انسان اور اس کے اعتبار سے عمل کرنے لگے گا، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ پاک اس کی قدر ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے سنتیں ادا نہ کیوں سنت ادا کریں۔ رحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔